بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا جوہری صلاحیت کے حامل نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ روس نے دنیا کے طاقتور ترین میزائل سرمات کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ولادیمیر پوٹن نے جوہری صلاحیت کے حامل نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سرمات کے کامیاب تجربے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور میزائل ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ سرمات میزائل کی رینج 35,000 کلومیٹر تک ہے اور یہ جدید دفاعی نظام کو بھی چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مزید کہا کہ نئے اور شینک میزائل نظام کو بھی جوہری وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس اس میزائل کو 2 مرتبہ یوکرین کے خلاف استعمال کر چکا ہے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیا میزائل نظام رواں سال کے آخر تک روسی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد روس کے دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی اصل ترجیح ایران کے ساتھ جاری تنازع کا خاتمہ اور اسے جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام سے امریکہ کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرے فیصلوں میں امریکی عوام کی مالی مشکلات اہمیت نہیں رکھتی، میری اصل ترجیح ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ذمہ داری امریکی شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان پر سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے، جبکہ ناقدین نے امریکی عوام کو درپیش مالی مشکلات سے متعلق بیان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 9 سال بعد چین کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں۔ آخری بار بطور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی 2017 میں چین کا دورہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے، کانگریس رکن کا اعتراف۔ امریکی کانگریس میں ایک حالیہ سماعت کے دوران ایران کے ساتھ مبینہ جنگی صورتحال میں امریکی فضائیہ کو بھاری نقصان پہنچنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے سینیٹ کمیٹی کے اجلاس میں پینٹاگون کے چیف فائنانشل آفیسر جے ہیرس سے اس معاملے پر سخت سوالات کیے، تاہم انہوں نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور متعدد سوالات پر برہم موقف اختیار کیا گیا۔ ایڈورڈ نے اپنی گفتگو میں امریکی دفاعی ویب سائٹ دی وار زون کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق 39 روزہ مبینہ جنگ کے دوران امریکی فضائیہ نے تقریباً 13,000 فضائی میشنز انجام دیے، تاہم اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے اور مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان بھی ہوا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران مختلف امریکی جنگی طیاروں اور ڈرونز کو نقصان پہنچا، جن میں 24 MQ-9 ریپر ڈرون، متعدد F-15 اور A-10 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جدید F-35A اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ایران کی فضائی حدود میں نشانہ بنایا گیا، تاہم اس کا پائلٹ محفوظ رہا۔ رپورٹ کے مطابق بعض امریکی طیارے کویت کی فضائی حدود میں بھی تباہ ہوئے۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کچھ امریکی عسکری اثاثوں کو مختلف فورسز کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے خود تباہ کیا گیا، تاہم ان تمام دعووں کی اب تک کسی آزاد یا سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی و اماراتی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اماراتی خبرسا ایجنسی وام کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر اسٹریٹجک تعاون اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ علاوہ ازیں دونوں ممالک کے صدور نے خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ تعاون کے فروغ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی جو جام نہیں کیے جا سکتے، برطانوی جریدے کا دعویٰ۔
برطانوی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے جو جام نہیں کیے جا سکتے۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق آپٹک فائبر کے ذریعے استعمال ہونے والے یہ ڈرون خلیج فارس اور دیگر علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے مرکزی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ GRU کے تیار کردہ اس خفیہ منصوبے میں ایران کو 5000 قلیل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون اور طویل فاصلے کے لیے سیٹلائٹ کی رہنمائی سے چلنے والے نظاموں کی نامعلوم تعداد فراہم کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ ایسے ہی ڈرون روسی افواج نے یوکرین کے خلاف بھی کامیابی سے استعمال کیے ہیں۔ جریدے کے مطابق حاصل ہونے والی دستاویزات میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ روس نے ایران کو یہ پیشکش کب کی اور اسے قبول بھی کیا گیا یا نہیں۔ واضح رہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماسکو پہلے ہی خطے میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے میں مدد کے لیے ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر چکا ہے۔ امریکی میڈیا کئی بار دعویٰ کر چکا ہے کہ مشرق وسطی کی جنگ میں روس بلا واسطہ شامل ہو کر ایران کو امریکی اہداف پر حملوں کے لیے خفیہ معلومات دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تہران نے کویت کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایران نے کویت کے ان الزامات کو یکسر بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا، جن میں الزام لگایا گیا تھا کہ تہران اس خلیجی عرب ملک کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ بیان میں کویت کی جانب سے 4 ایرانی بحری اہلکاروں سے متعلق واقعے کو نامناسب سیاسی اور پراپگینڈا مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان نے ایران پر کویت کے خلاف دشمنی اور جارحیت کی منصوبہ بندی کے الزامات کو مکمل طور پر من گھڑت قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ 4 ایرانی اہلکار معمول کے مطابق بحری گشت کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ جہاز کے نیویگیشن سسٹم میں اچانک خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ نادانستہ طور پر کویت کی سمندری حدود میں داخل ہو گئے۔ وزارت نے کویت کی جانب سے اس تکنیکی واقعے کو ایران کے مندانہ عزائم کا رنگ دینے کی کوششوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے حقیقت سے دور قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کویت کی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے سرکاری بیانات میں لگائے گئے تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کویتی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے جلد بازی میں کیے گئے بیانات اور بے بنیاد دعووں سے گریز کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران خطے کے تمام ممالک بشمول کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کی اصولی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ تہران کویت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی زیر التوا معاملے کو عوامی بیان بازی کی بجائے باضابطہ سفارتی ذرائع سے حل کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز کی حدود میں اضافے کا اعلان۔ ایرانی بحریہ کے سیاسی معاون محمد اکبر زادہ کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز ایک بڑے آپریشنل علاقے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد علاقے کو وسعت دے دی گئی ہے۔ محمد اکبر زادہ نے کہا ہے کہ ماضی میں یہ علاقہ 20 سے 30 میل کا تھا، جسے بڑھا کر اب 200 سے 300 میل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیلی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تہران میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔